اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز بھائیوں اور بہنوں، آپ پر اللہ کی سلامتی، رحمتیں اور برکتیں خوب نازل ہوں، آمین یا رب العالمین۔ بھائیوں اور بہنوں، اگر آج یوم جمعہ کے خزانے لوٹنا چاہتے ہیں، جمعے کے دن کی برکتیں سمیٹنا چاہتے ہیں اور جمعۃ المبارک کی سعادتیں اپنی جھولیوں میں سمیٹنا چاہتے ہیں، تو آج آپ کے لیے ایک ایسا خاص وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں جو ناظرین کرام انتہائی اثر انگیز ہے۔ ناظرین کرام، جمعے کے دن جس گھر میں بھی یہ وظیفہ پڑھ لیا جائے گا، صرف ایک دن کا وظیفہ پڑھتے ہی انشاءاللہ آپ کی ہر حاجت پوری ہوگی۔ یہ وظیفہ صرف ایک دن کا ہے، لیکن ایک دن کے اس وظیفے میں آپ کی دولت کے، آپ کی بیماری کے، آپ کی تمام حاجات کے تمام حل موجود ہیں۔ اگر آپ صبح پڑھتے ہیں تو شام تک رب کریم سے آپ جو مانگیں گے انشاءاللہ آپ کو مل جائے گا۔ اگر آپ لوگ پچھلے دنوں میں پریشانیاں بھگت چکے ہیں، سال ہا سال کی محتاجی کی زندگی گزار چکے ہیں، ایسی زندگی جس زندگی میں در بدر کی ٹھوکریں کھانی پڑی ہیں، تو ناظرین کرام، آج جمعے کے دن یہ 2 منٹ کا وظیفہ کر کے دیکھیے۔ انشاءاللہ یہ 2 منٹ کا عمل کرنے سے آپ کے وارے نیارے ہو جائیں گے، اللہ رب العالمین کی ذات انشاءاللہ آپ سے راضی ہو جائے گی۔ بھائیوں اور بہنوں، اگر آپ لوگ اپنے مقدر کے ستاروں کو چمکانا چاہتے ہیں، اگر آپ لوگ اللہ کی معرفت حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو پھر آپ لوگ اس وظیفے کو، اس عمل کو بالخصوص کر لیجئے گا۔ ناظرین کرام، جمعے کے دن کی ایک ایک گھڑی قبولیت کی ہے۔ یہ سید الایام یعنی دنوں کا بادشاہ کہا جاتا ہے۔ اگر اس دن آپ رب سے کچھ بھی مانگیں تو اللہ کریم کی ذات آپ کو ضرور عطا فرماتی ہے۔ اگر آپ رب سے بادشاہت بھی مانگیں تو اللہ آپ کو عطا فرما دیتا ہے۔ تو ناظرین کرام، جمعے کے دن کی فضیلت یہ ہے کہ یہ اتنا بابرکت اور اتنا مقدس دن ہے کہ اگر کوئی شخص اس دن اللہ پاک کے حضور مصلی پر بیٹھ کر کوئی حاجت مانگے تو اللہ مصلی چھوڑنے سے پہلے اس کی حاجت پوری فرما دیتا ہے۔ تو بھائیوں اور بہنوں، اگر آپ میں سے بھی کوئی اللہ کے غیبی خزانوں کو لوٹنا چاہتا ہے، اگر کوئی شخص اللہ کے فضل کو تلاش کرنا چاہتا ہے، وہ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ وہ ایک نئی زندگی کا آغاز کرے، ایسی زندگی کہ جس زندگی میں اسے در بدر کی ٹھوکریں نہ کھانی پڑیں، ایسی زندگی کہ جس زندگی میں اسے مخلوق کی محتاجی نہ کرنی پڑے، صرف اور صرف اللہ پاک کی محتاجی، اللہ پاک کی عبادت سے وہ اپنی منچاہی زندگی گزار سکے، تو آج کا یہ خاص عمل آپ لوگوں کے لیے ہے۔ انشاءاللہ آج رب کریم سے آپ کو وہ ضرور ملے گا جو آپ لوگ لینا چاہتے ہیں، جو آپ لوگ سال ہا سال سے سوچ رہے ہیں۔ آج اس حاجت کی نیت کر کے آپ لوگ مصلی پر بیٹھیے گا جو آپ کو ناممکن لگتی ہے۔ ناظرین کرام، جمعے کے دن صرف ایک تسبیح لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیجئے گا۔ آپ رب کریم سے جو بھی مانگیں گے، جتنا بھی مانگیں گے، رب کی ذات انشاءاللہ 70 گنا زیادہ نوازے گی، کیونکہ آج جمعے کا دن ہے، قبولیت کا دن ہے، برکتوں والا دن ہے۔ آج جمعے کے دن مانگنے والا رب کریم سے جو مانگتا ہے، جیسا مانگتا ہے، جتنا مانگتا ہے، رب کریم کی ذات جھولیاں بھر بھر کر نواز دیتی ہے۔ ناظرین کرام، ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ جمعے کی ساعتوں میں سے ایک ساعت ایسی ہے کہ اس ساعت میں رب کریم سے جو کچھ مانگا جائے تو رب وہ ضرور عطا فرماتا ہے، کیونکہ وہ مانگنے والے کو ذات پسند کرتی ہے۔ اگر آپ بھی رب کریم سے مانگنا چاہتے ہیں، اگر آپ بھی رب کریم کے خزانے لوٹنا چاہتے ہیں، تو آج دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر اس وظیفے کو پڑھ لیجئے گا۔ ناظرین کرام، جمعے کا دن اپنے ساتھ رحمتیں، برکتیں اور قبولیت لاتا ہے، اور قبولیت بھی اتنی، اگر کوئی بندہ صبح مانگتا ہے تو شام تک اس بندے کی ہر حاجت پوری کر دی جاتی ہے۔ شام کو مانگتا ہے تو راتوں رات تقدیر بدل دی جاتی ہے، راتوں رات امیر و کبیر بنا دیا جاتا ہے، راتوں رات اس کے گھر کے حالات کو بہتر کر دیا جاتا ہے۔ اگر آپ بھی ایک دن کے اندر اور راتوں رات اپنی تنگ دستی سے جان چھڑا
چھڑوانا چاہتے ہیں تو ناظرین کرام آج جمعے کے دن لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی ایک تسبیح پڑھ کر ضرور دیکھیے گا۔ صرف ایک دن کا وظیفہ ہے، آپ کی تقدیر کو انشاءاللہ بدل کر رکھ دے گا۔ یہ ایک دن کا وظیفہ آپ کے تمام مسائل کا خاتمہ کر دے گا۔ آپ رب کریم سے جو مانگیں گے انشاءاللہ مل جائے گا۔ ناظرین کرام، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کی اس عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ کمنٹ باکس میں ایک بار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر ایک پیارا اور مختصر سا درود صلی اللہ علیہ وسلم بطور ہدیہ اور تحفہ ضرور لکھ دیجئے گا۔ تو ناظرین کرام، اب عمل کیا ہے؟ آپ کسی بھی وقت باوضو مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ چاہیں تو مختصر اور آسان سا درود صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، لیکن اگر آپ نماز والا درود یعنی درود ابراہیمی پڑھتے ہیں تو یہ فضیلت اور اہمیت کے اعتبار سے سب سے افضل ہے۔ ناظرین کرام، ایک بار درود ابراہیمی ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ناظرین کرام، درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ نیا گھر چاہتے ہیں، نیا گھر مانگ لیجئے۔ کاروبار میں برکت چاہتے ہیں تو اس کی نیت کر لیجئے۔ الغرض آپ کا جو مقصد ہے، جو حاجت ہے، اس کو آپ نے ایک بار اپنے ذہن میں رکھ کر فوری طور پر ایک بار تعوذ اور ایک بار تسمیہ پڑھنی ہے، یعنی ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کر دینا ہے، اور پھر آپ فوری طور پر اپنی آنکھوں کو بند کر لیجئے گا۔ یوں محسوس کیجئے گا کہ جیسے دنیا سے آپ کا تعلق ختم ہو گیا ہے اور آپ لوگ رب کریم کی بارگاہ میں موجود ہیں۔ ناظرین کرام، سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ یا حافظو یا سلامو کا وظیفہ ہے۔ آج آپ کا دشمن آپ کو گولی سے نہیں مارتا، نظر بد اور حسد سے مار دیتا ہے، جادو جنات سے مار دیتا ہے، تعویذ گنڈوں سے مار دیتا ہے۔ آج نظر بد بڑی عروج پر ہے، حسد بڑی عروج پر ہے۔ ہر بندہ دوسرے کو نظر بد سے ہی مار رہا ہے، حسد سے مار رہا ہے۔ آج آپ اس عمل کو کرو گے، انشاءاللہ اللہ پاک کی حفاظت میں آ جاؤ گے۔ بے شک اللہ پاک سب سے بہترین حفاظت فرمانے والا اور نہایت مہربان ہے۔ یا حافظو کا مطلب ہے اے حفاظت کرنے والے، اور یا سلامو کا مطلب ہے اے سلامتی دینے والے۔ تو ناظرین، ان دونوں ناموں کو جب ملا کر پڑھیں گے تو اللہ پاک کی طرف سے ایسی سلامتی آئے گی کہ انشاءاللہ پھر کبھی آپ لوگ جادو جنات کے چکر میں نہیں پڑیں گے۔ اللہ پاک آپ لوگوں کو ان سب چیزوں سے بے نیاز فرما دے گا۔ ناظرین کرام، یا حافظو یا سلامو آپ ملا کر پڑھیں گے تو یہ ایک بار شمار ہوگا۔ اسی طرح یا حافظو یا سلامو دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے، اور پوری توجہ، دھیان اور خلوص کے ساتھ پڑھنا ہے۔ آپ اپنی اولاد کے لیے، اپنی دکان کے لیے، اپنے کاروبار کے لیے، جوان بیٹیوں کے رشتوں کے لیے پڑھ لیں۔ جہاں جس کو جس چیز کی، جس مقصد کی بھی ضرورت ہے، انشاءاللہ رب کی حفاظت میں آ جائیں گے۔ جب آپ لوگ 11 بار یا حافظو یا سلامو پڑھ لیں تو پھر آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پر کون سا عمل پڑھنا ہے؟ ناظرین کرام، یہ عمل، یہ وظیفہ، یہ تسبیح لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا وظیفہ ہے۔ اب یہ وظیفہ ان لوگوں کے لیے ہے جو بے روزگار ہیں، جن کے گھروں میں فاقے ہیں، وہ دکھیاری بہنیں جن کے گھر سے اخراجات پورے نہیں ہوتے، گھر سے لڑائیاں جھگڑے ختم نہیں ہوتے، گھر سے بے سکونی، بے برکتی کا خاتمہ نہیں ہوتا۔
آج لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی یہ تسبیح پڑھنے سے آپ کے گھر سے انشاءاللہ غربت کا، تنگ دستی کا، مسائل کا، پریشانیوں کا، مصیبتوں کا، رکاوٹوں کا، بندشوں کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جائے گا۔ ناظرین کرام، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر یہ تسبیح کے دانوں پر آپ نے 100 بار پڑھنا ہے، یعنی کہ ایک تسبیح مکمل پڑھنی ہے۔ جب آپ لوگ ایک پوری تسبیح لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی پڑھ لیں تو اس کے فوری بعد آپ لوگوں نے جو تیسرا عمل پڑھنا ہے ناظرین کرام، وہ یا حی یا قیوم برحمتی کا استغیث کا پڑھنا ہے۔ صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے، اور اس کے بعد چوتھے نمبر پر آپ لوگوں نے جو عمل پڑھنا ہے وہ ہے انا للہ و انا الیہ راجعون کا وظیفہ۔ ناظرین، یہ وہ آیات ہے کہ جب ہمارا کوئی رشتہ دار، کوئی عزیز و اقارب یا پھر محلے میں کسی کا انتقال ہوتا ہے تو ہم لوگ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان کلمات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم اللہ پاک کی طرف سے ہی آئے ہیں اور ہمیں لوٹ کر اسی کی طرف جانا ہے۔ ناظرین کرام، یہ اتنے طاقتور کلمات ہیں کہ جب بندہ ان کلمات کو پڑھتا ہے تو اللہ رب العالمین کی ذات بڑا راضی ہوتی ہے۔ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ اللہ کی ذات کتنی راضی ہوتی ہے۔ ناظرین کرام، چوتھے نمبر پر آپ نے یہ انا للہ و انا الیہ راجعون کی تسبیح دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر، یہ تسبیح کے دانوں پر صرف 11 بار پڑھنی ہے، اور اس کے بعد دوبارہ وہی درود پاک پڑھ لیجئے گا جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا آج کا عمل مکمل ہو گیا۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی آپ لوگوں نے فوری طور پر اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر اللہ پاک سے دعا مانگنا شروع کر دینی ہے۔ ناظرین، آج کی بڑی رات ہے، آج کا بڑا دن ہے، پورے 24 گھنٹے موجود ہیں۔ آپ رات تک یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ جب آپ کو وقت ملے، جب آپ کو موقع ملے، آپ لوگ اس عمل کو پڑھ لیجئے۔ انشاءاللہ اس عمل کو پڑھنے سے آپ لوگوں کو جو غیبی فیوز و برکات نظر آئیں گی، جو غیبی مدد آپ کو ملے گی، وہ دیکھ کر آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ جو بندہ اللہ پاک کی راہ میں نکلتا ہے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے یا پھر کوئی صدقہ کرتا ہے، کچھ بھی کرتا ہے، تو اللہ کی ذات اس سے بڑا راضی ہو جاتی ہے۔ ناظرین کرام، یہ وظیفہ کرنے کے بعد آپ نے ہاتھ اٹھا کر رو رو کر گڑ گڑا کر اللہ پاک سے دعا مانگنی ہے۔ اے اللہ رب العزت، اے ساری کائنات کے شہنشاہ، اے ساری مخلوق کو پالنے والے، اے زندگی موت کا فیصلہ کرنے والے، اے آسمانوں اور زمین کے مالک، اے پہاڑوں اور سمندروں کے مالک، اے انسانوں اور جناتوں کے معبود، اے عرش اعظم کے مالک، اے فرشتوں کے معبود، اے عزت اور ذلت کے مالک، اے بیماروں کو شفا دینے والے، اے بادشاہوں کے بادشاہ، اے اللہ، ہم تیرے گناہ گار بندے ہیں، تیرے خطا کار بندے ہیں۔ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما۔ اے اللہ، ہم اپنے اگلے پچھلے صغیرہ کبیرہ سبھی گناہوں، خطاؤں اور نافرمانیوں پر شرمندہ ہیں، تجھ سے معافی مانگتے ہیں۔ اے اللہ رب العزت، ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، تو توبہ قبول کرنے والا، توبہ کو پسند کرنے والا ہے۔ یا باری تعالی، ہماری دعا قبول فرما اور ہمیں بخش دے۔ اے اللہ، ہم گناہگار، سیاہکار، بدکار، تیرے احکام کے نافرمان ہیں، نا شکرے ہیں، لیکن میرے معبود ہیں تو تیرے ہی نام لیوا بندے، تیری گواہی دیتے ہیں کہ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تیرے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں، تیرے سوا کوئی تعریف کے لائق نہیں۔ ہمارے معبود، ہمارے گناہ تیری رحمت سے بڑے تو نہیں ہیں، تو اپنی رحمت سے ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ اے اللہ پاک، ہمیں گمراہی کے راستے سے ہٹا کر صراط المستقیم کے راستے پر چلنے والا بنا دے۔ اے اللہ، ایسی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما جس نماز سے تو راضی ہو جائے۔ زندگی میں ایسے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما جن اعمال سے تو راضی ہو جائے۔ ہمیں ایسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما جس زندگی سے تو راضی ہو جائے۔ اے مولا، ہمیں ایمان پہ زندہ رکھ اور ایمان پہ ہی موت عطا کر۔
اے اللہ ہمیں تیرے احکام کی فرما برداری کرنے والا اور تیرے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نیک اور پاکیزہ آداب کو اپنانے والا بنا دے۔ اے اللہ ہماری جو پریشانیاں ہیں وہ دور کر دے۔ اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عطا فرما۔ اے اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں اپنے خزانوں میں سے نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ اے اللہ جن کے جو کام رکے ہوئے ہیں وہ پورے کر دے۔ اے اللہ بچھڑے ہوئوں کو ملا دے۔ اے اللہ شادی شدہ جوڑوں میں محبت اور خلوص پیدا کر دے اور ان کی زندگیوں میں برکت ڈال دے۔ اے اللہ تمام لڑکے اور لڑکیوں کے نصیب اچھے کر دے۔ اے اللہ جو قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں ان کا قرض جلد سے جلد ادا کر دے۔ اے اللہ شیطان سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ حلال رزق کمانے کھانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تیرے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھ سے جن خیر کی دعائیں کی ہیں ان خیر میں ہمارا بھی حصہ شامل فرما، اور تیرے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھ سے جن شرور سے پناہ چاہی ہے ان تمام شرور سے ہمیں بھی پناہ عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ ناظرین آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ آپ لوگ بھی کمنٹ باکس میں اس خوبصورت دعا پر آمین ضرور لکھ دیجئے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔